بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اسلامک سالو کوسچن کو پیارے دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو اسلامک سوالات پر مبنی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو سوال ہے، حضرت جرجیس علیہ السلام نے کافروں کے اصرار پر کس معجزے کا اہتمام کیا؟ جواب ہے مردوں کو زندہ کرنا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو غسل کس نے دیا تھا؟ حضرت شیس علیہ السلام نے۔ سوال ہے، جنتی سب سے پہلے کھانا کیا کھائیں گے؟ جواب ہے پہلا وہ کھانا جسے جنتی کھائیں گے وہ مچھلی کی کلیجی کا کنارہ ہے۔ پہلے غزوہ کا نام کیا ہے جس میں باقاعدہ لڑائی ہوئی تھی؟ غزوہ بدر۔ سوال ہے، جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکی اور روح آنکھوں میں پہنچی تو آپ علیہ السلام کی نظریں کہاں پڑی؟ جواب ہے جنت کے پھلوں پر پڑی۔ سوال ہے، اسلام میں سب سے پہلے جمعہ کب ادا کیا گیا؟ جواب ہے 1 ہجری کو۔ سوال ہے، اس شاعر کا نام بتائیں جسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر انعام میں دی تھی۔ جواب ہے حضرت کعب بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے کون سے تحائف بھجوائے؟ ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے بہت سے ہدیے اور تحائف اور 7 اینٹیں سونے کی اور چاندی کی اور 7 پردے زر بف کے آپ علیہ السلام کے پاس بطور ہدیہ و تحائف ارسال کیے۔ وہ کون سے صحابی تھے جنہوں نے ابو جہل کو مار ڈالا؟ تو ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے ان کے شانے پر تلوار ماری، پھر بھی وہ اسی حالت میں لڑتے رہے، لیکن ہاتھ کے لٹکنے کی زحمت ہوتی تھی، بالآخر ہاتھ کو پاؤں کے نیچے دبا کر کھینچا کہ ہاتھ الگ ہو گیا۔ وہ صحابی حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل کے نشان پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیرت۔ سب سے پہلے کس نبی نے ناک میں پانی ڈالا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے ناک میں پانی ڈالا تھا۔ سوال ہے، سورہ توبہ میں سب سے زیادہ آیت کس غزوہ کے بارے میں ہے؟ جواب ہے غزوہ تبوک کے بارے میں۔ سورج کا زیادہ سے زیادہ قطر کتنا ہے؟ 13,92,140 کلومیٹر۔ سوال ہے، شیطان نے کتنے عرصے تک عرش کا طواف کیا؟ جواب ہے 14,000 سال تک شیطان عرش کا طواف کرتا رہا۔ سوال ہے، صابن کس نبی کی ایجاد ہے؟ جواب ہے حضرت صالح علیہ السلام۔ سوال ہے، طائف امیروں کا شہر تھا، ان میں سردار قبیلہ کون سا تھا؟
जवाब है बनु उमैर। आदे सानिया और आदे आदम किस कौम को कहा जाता है? कौम समूद को। इराक की लैंग्वेज क्या है? अरबी। गज़वा ओहद पर कितने अफराद बतौर मुनाफिकीन मंजर आम पर आ चुके थे? 300 अफराद। सवाल है, गज़वा ओहद में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कितने सरदारों को कत्ल किया? जवाब है, गज़वा ओहद में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने 13 सरदारों को कत्ल किया। गज़वा तबूक के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस सहाबी को यमन के एक हिस्से का गवर्नर नामजद फरमाया? हजरत मुआज़ बिन जबल रजी अल्लाह ताला अन्हो को। सवाल है, गलवा रूम की पेशन गोई नुज़ूल सूरह रूम के कितने अरसे बाद पूरी हुई? जवाब है 7 साल बाद। फरिश्तों का उस्ताद कौन था और कितने दिन तक रहा? शैतान था जिसको मुअल्लमुल मलाइका के लक़ब से याद किया जाता था, जो मलाइका के साथ 80,000 साल तक रहा, जिसमें 20,000 साल तक मलाइका को वाज़ो नसीहत करता रहा और 30,000 साल तक मलाइका करोबियन अर्श को उठाने वाले फरिश्तों का सरदार रहा और 1,000 साल तक मलाइका रूहानियन का सरदार रहा। फर्ज नमाज पढ़ने के बाद नमाजी ने कौन सा ऐसा काम किया कि इसकी पढ़ी नमाज बेकार गई? जुम्मा छोड़कर जोहर पढ़ने थे। फोतीफार जिसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदा, इसका लक़ब क्या था? अजीज। सवाल है, कुरान पाक के किस पारा में सिर्फ एक सूरत है? जवाब है दूसरा पारा में। सवाल है, कुरान पाक में मक्का का दूसरा नाम क्या जिक्र किया गया है? जवाब है उम्मुल कुरा। कुरान मजीद में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम कितनी मर्तबा आया है? कुरान मजीद में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम 135 मर्तबा आया है। सवाल है, कयामत के दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम का क्या नाम होगा? जवाब है अबू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल है, किस सूरत को 10 बार पढ़ने से पूरे कुरान मजीद के पढ़ने का सवाब मिलता है? जवाब है सूरह यासीन। किस सूरह में नमाज जनाजा पढ़ने का हुक्म है? सूरह तौबा में। किस सहाबी की शहादत के बाद फरिश्तों ने बड़े अदब और एहतराम से ऊपर उठाया और फिर जमीन पर रख दिया?
شہادت کے بعد حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی میت کو فرشتوں نے بڑے ادب اور احترام سے اوپر اٹھایا اور پھر زمین پر رکھ دیا۔ سوال ہے، کس فرشتے کو یہودی اپنا دشمن سمجھتے تھے؟ جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو۔ کس مذہب میں زنا کے جرم میں مرد کا عضو کاٹ دیا جاتا ہے؟ ہندو مذہب میں اگر کوئی لڑکی ہم قوم سے جمع کرے تو کوئی سزا نہیں، اگر ویش اور کھشتری عورت شودر سے جمع کی مرتکب ہو تو شودر کا عضو کاٹ دیا جاتا ہے۔ کس معرکہ میں مسلمانوں کو شکست ہوئی؟ جسر کے معرکے میں مسلمانوں کو شکست نصیب ہوئی۔ سوال ہے، کس نبی کی عمر حضرت آدم علیہ السلام کی دعا سے اللہ پاک نے 40 سال بڑھا دیا؟ جواب ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر کو۔ سوال ہے، کس نبی کے والد بھی پرندوں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے؟ جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد حضرت داؤد علیہ السلام بھی پرندوں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے۔ سوال ہے، کس نبی نے سب سے پہلے انگور کاشت کیا؟ جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام نے۔ سوال ہے، کس نماز کے چھوڑنے پر گویا سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے؟ جواب ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی عصر کی نماز جاتی رہی اس کا اتنا بڑا نقصان ہو گیا کہ گویا اس کا خاندان اور مال سب تباہ ہو گیا۔ سوال ہے، کس نے اپنے ہاتھ سے سراقہ کو کنگن پہنائے تھے؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے، کون سا عمل کرنے والے کو نیک بیوی ملتی ہے؟ جواب ہے مسجد میں جھاڑو دینے سے۔ کون سی چیز اللہ تعالیٰ کا تہبند ہے اور کون سی چیز اللہ کی چادر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، عزت میرا تہبند ہے اور کبریائی میری چادر ہے، جو شخص ان دو میں سے کسی کو مجھ سے چھینے گا میں اسے عذاب میں مبتلا کر دوں گا۔ سوال ہے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور بیٹیاں عیدگاہ جاتی تھیں؟ جواب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں اور بیویوں کو عیدین میں عیدگاہ لے جاتے تھے۔ سوال ہے، مردوں میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم کون ہے؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام، اس لیے کہ اللہ نے ان کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرما کر ان کو تمام چیزوں کے نام سکھلائے۔ نبوت ملنے کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کس نبی کی کفالت میں تھے؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی کفالت میں۔ سوال ہے، وہ کون سی سورت ہے جس کا ایک رکوع مکہ میں اور دوسرا مدینہ میں نازل ہوا؟ جواب ہے سورہ مزمل۔
سوال ہے وہ کون سے صحابی تھے جن کی شہادت کے بعد لاش کو زمین نکل گئی تھی؟ جواب ہے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے وہ کیا ہے جس کو ہم اندھیرے میں تو دیکھ سکتے ہیں لیکن روشنی میں نہیں؟ جواب ہے اندھیرا۔ سوال ہے وہ کیا ہے جو انسان اپنی زندگی میں سب سے زیادہ سنتا ہے؟ جواب ہے اپنا نام۔ حضرت اماں حوا کی قبر کی لمبائی کیا ہے؟ حضرت اماں حوا کی قبر کی لمبائی 100 ہاتھ ہے۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام عبرانی زبان میں کیا ہے؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام عبرانی زبان میں ابرہام ہے۔ سوال ہے حدیث میں کیسے سونے سے منع فرمایا گیا ہے؟ جواب ہے رات یا دن کے وقت جب بھی سوئیں پیٹ کے بل نہ لیٹیں۔ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ یہ تو جہنمیوں کا لیٹنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کب تک حضرت بی بی آسیہ کے زیر کفالت رہے؟ 30 برس تک۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک اور بہن بھی تھی جو کہ دوسری ماں سے تھی، اس کا نام کیا تھا؟ آپ علیہ السلام کی بہن کا نام دینا تھا۔ سوال ہے حضرت یونس علیہ السلام کا درخت کون سا ہے؟ جواب ہے کدو کی بیل۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم روز محشر کے دن جو سجدہ کریں گے وہ کتنے دن کا ہوگا؟ جواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا محشر کے دن کا سجدہ 1 ہفتہ تک رہے گا۔ دنیا کی چیزوں میں انسان کے لیے سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ نیک بیوی۔ حدیث شریف کے مطابق وہ کون سا عضو ہے جس سے صبح سو کر اٹھنے کے بعد جسم کے باقی اعضاء کہتے ہیں کہ تو خدا سے ڈر اور سیدھا رہ تو ہم بھی سیدھا رہیں گے، اگر تو ٹیڑھا تو ہم بھی ٹیڑھے رہیں گے؟ جسم کا وہ عضو زبان ہے۔ سوال ہے جنگ احد میں مسلمانوں کا نعرہ کیا تھا؟ جواب ہے امت امت، مارو مارو۔ جب موت آتی ہے تو 5 چیزیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، وہ کون سی ہیں؟ طبیب بے وقوف بن جاتا ہے، دوا نفع پہنچانے میں اپنا اثر کھو دیتی ہے، روغن بادام خشکی پیدا کر دیتا ہے، ہرڑ سے قبض ہو جاتی ہے، شفا کے سارے اسباب موت کے سبب بن جاتے ہیں۔ واللہ عالم۔ دودھ سے بنی ہوئی چیزیں کھانے سے کون سی خطرناک بیماری لگتی ہے؟ آکسفورڈ پاپولیشن ہیلتھ کی ایک رپورٹ کے مطابق دودھ کی بنی ہوئی اشیاء کا ضرورت سے زیادہ استعمال چھاتی اور جگر کے کینسر میں مبتلا ہونے کے امکانات میں اضافہ کر سکتا ہے۔
سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی کتنے تھے؟ جواب ہے کوئی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمشیر گان کتنی تھی؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی ہمشیر گان نہیں تھی۔ سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مسجد کو جلانے کا حکم دیا؟ جواب ہے غزوہ تبوک کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد زرار کو جلا دینے کا حکم دیا جو منافقوں کی سازش کا مرکز تھی۔ دجال کی دائیں آنکھ کانی ہوگی یا بائیں؟ دجال کی سیدھی آنکھ کانی ہوگی اور انگور کی طرح باہر نکلی ہوگی جس پر سفید چمڑی ہوگی۔ حضرت شیس علیہ السلام کی پیدائش کس مشہور واقعے کے بعد ہوئی؟ حابیل اور قابیل کی لڑائی کے بعد جب دنیا کا پہلا قتل ہوا۔ حضرت صالح علیہ السلام کس مشہور چیز کے موجد تھے؟ صابن کے۔ سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف کس دن اٹھایا گیا تھا؟ جواب ہے 10 محرم الحرام کو۔ سوال ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا قیامت کے دن میدان محشر کس سواری پر سوار ہو کر آئیں گی؟ جواب ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ازبا پر سوار ہو کر آئیں گی۔ سوال ہے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو تیر کا زخم آیا اور آپ غزوہ بنو قریظہ کے بعد انتقال کر گئے، بتائیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے تیر لگنے کے کتنے دن بعد انتقال ہوا؟ جواب ہے 25 دن بعد۔ سوال ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کہاں ہوئی تھی؟ جواب ہے مدینہ میں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے دعوت حق کن علاقوں میں دی؟ ہاران میں۔ 30 صحیفے کس نبی پر نازل ہوئے؟ حضرت ادریس علیہ السلام پر۔ سوال ہے پیدائش کے وقت بچہ کون کون سے رنگ دیکھتا ہے؟ جواب ہے کالا اور لال۔ ایک عورت کا پردہ تو برقع ہے لیکن ایک مرد کا پردہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں مرد کے پردے کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 30 میں ہے کہ ترجمہ: مومن مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہی ان کے لیے پاکیزہ ترین طریقہ ہے۔ سوال ہے بدکار مرد کو کس قسم کی لڑکی ملتی ہے؟ جواب ہے بدکار مرد نکاح نہیں کرتا مگر بدکار عورت یا مشرک عورت سے، اور بدکار عورت کو بھی بدکار یا مشرک مرد کے سوا کوئی اور نکاح میں نہیں لاتا
اور یہ ایمان والوں پر حرام ہے۔ بیت العتیق کس کو کہا جاتا ہے؟ خانہ کعبہ کو۔ سوال ہے، پہلے زمانے میں ہندوستان کے بادشاہ کا لقب کیا ہوتا تھا؟ جواب ہے، ہندوستان کے بادشاہ کا لقب دہمی ہوتا تھا۔ سوال ہے، اہم فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ جواب ہے 4۔ سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس مخلوق کو پیدا فرمایا؟ جواب ہے فرشتوں کو۔ سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس جانور کو پیدا فرمایا؟ جواب ہے مچھلی کو۔ اصحاب کہف کا تعلق کس ملک سے تھا؟ شام سے۔ سوال ہے، ابرہہ جس نے کعبہ پر چڑھائی کی کون سے مذہب کا پرجوش حامی تھا؟ جواب ہے عیسائیت کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر کس مسجد کی تعمیر کروائی؟ مسجد نبوی تعمیر کی۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں جو ستون رویا اس کا نام کیا تھا اور اس کے رونے کی آواز کس کس نے سنی؟ اس ستون کا نام استوان حنانہ ہے۔ رونے کی آواز سب صحابہ کرام نے سنی۔ جمعے والے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ٹیک لگاتے تھے۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس درخت کے پتے کھائے؟ مکی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنگ دستی کی وجہ سے کیکر کی پھلیاں اور پتے بھی کھائے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے وہ زمانہ دیکھا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہم 7 آدمی تھے۔ اس زمانے میں ہمارا کھانا سوائے کیکر کے پتوں یا پھلیوں کے اور کچھ نہ تھا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ سوال ہے، اسلام میں زرعی پیداوار پر کون سا ٹیکس لاگو ہوتا ہے؟ جواب ہے عشر۔ اس مذہب کا نام بتائیں جس میں حضرت میکائیل علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے زیادہ اہم سمجھا جاتا ہے۔ یہودیت۔ سوال ہے، وہ کون سا شرک ہے جو اکثر لوگوں میں عام طور پر پایا جاتا ہے؟ جواب ہے غیر اللہ کی قسم کھانا۔ نماز چاشت میں کم از کم 2 رکعتیں ہوتی ہیں، زیادہ سے زیادہ کتنی ہوتی ہیں جو کہ افضل بھی ہیں؟ 10 رکعتیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں، اور اس شہر کی بنیاد، دیوار، چھت اور دروازہ کن صحابہ کرام کو کہا گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر اس شہر کی بنیاد ہے اور عمر اس کی دیوار ہے،
اور عثمان اس کی چھت ہے اور علی اس کا دروازہ ہے۔